في الحديث لقنوا موتاكم سورة الإخلاص، وقال في مقام آخر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مسند رسول پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، بالخصوص برادر اکبر پیر طریقت سید رضوان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ذیشان محترم مفتی بلال صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، محترم عزیزم مولانا معراج الحسن صاحب قبلہ بانی اجلاس، مولانا نواز شریف صاحب قبلہ شاعر اہل سنت جناب علیم رضا صاحب قبلہ، اور محترم جناب اعظم نواز صاحب قبلہ، مولانا غلام مرتضی صاحب قبلہ، اور ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی علماء، حفاظ و قراء، خطبہ، شعراء، سامعین، عزت کی پردہ نشین، بحیا ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ہماری تقریب ایک چہلم کے سلسلے میں برائے ایصال ثواب اس کو رکھا گیا ہے. اور میں آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا وہ ایک جگہ ایسے سیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کے میری بات سمجھ میں آ جائے. میں محنت کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بات سمجھ میں آنی چاہیے، چونکہ جب تک ہم کچھ کہیں اور سمجھ میں نہیں آئے تو وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. سننے کا ثواب تو ہے لیکن عمل اس پر بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو بات آپ تک سمجھ میں آ جانی چاہیے. میں بہت جلد اپنی بات کو مجھے ختم کرنا ہے اور میرا گھر ہے یہ جو علماء آپ کو اور اتنے خطبہ نظر آ رہے ہیں یہ دعوت کے نہیں ہیں، سب بغیر دعوتی ہیں، بن بلائے مہمان. اگر یہ مولانا معراج یا مولانا نواز شریف بلانے پہ آ جائیں تو پورا گھر علماء سے بھر جائے. اور یہ بن بلائے ہیں، سب محبت میں آئے ہیں. اور ایک عالم کی شان یہی ہوتی ہے، جب کوئی باپ اپنے بچے کو عالم بناتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ وہ یہی ہے کہ بعد مرنے کے اس کے لیے ایصال ثواب بہت ہوتا ہے. اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جتنے خطبہ آپ کے روبرو ہیں یہ ایک ایک جلسے کے مالک ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، شعراء بھی ہیں، لیکن یہ سب بن بلائے ہیں، سب محبت میں آئے ہیں. اور ہمارے لعید بھائی کے لیے نذرانہ بشکل ایصال ثواب ان کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجئے اور جو بتایا جائے اس پر عمل کریں. اور یہ میں اور آپ ہم سب مل کر وعدہ کریں ہمیں اس کا پڑھنے کا سننے کا جتنا بھی ثواب ملے گا ہم اپنے مرحوم لعیق بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے درجات و مراتب میں بلندی عطا فرمائے. اگر آپ سب بیدار ہیں تو مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ. کیونکہ تمہید کی مجھے وقت کی قلت ہے، مجھے بس چند باتیں آپ تک بتانی ہیں. میں سننے کی حیثیت سے آج آیا ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے. مجھے صرف چند باتیں بتانی ہیں اور بات مجھے ختم کر لینی ہے، لیکن جو بتایا جائے آپ غور سے سنیں اور نیند کو بھگائیں. آئیے ایک مرتبہ سننے سنانے سے پہلے
بغیر کسی تفصیل کے درود شریف پڑھیں. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی علیم بھائی توجہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. اب ذرا سمجھیں. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ. شراب کی ہٹیوں پہ جاؤ، شراب اڑا لو، نہیں دیکھے گا کوئی. سود لے لو، ہڑپ لو سود، مار لو اپنے بھائی کا. اللہ نے پردھان بنا دیا، پورے گاؤں کی کالونی کھا لو. اللہ نے کچھ دے دیا، بیجا غریبوں کو ستا لو. غریبوں پر ظلم کر کر کے اپنی بلڈنگیں بنا لو. جھوٹ بول کے، دغا دے کر، عیاشی مکاری میں مبتلا ہو جاؤ. نہیں دیکھ رہا ہے کوئی. ہم نہیں دیکھیں گے، محلے کا امام نہیں دیکھے گا، باپ نہیں دیکھے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتاؤ علیم بذات الصدور، جو رب دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اور جس دن یہ دل میں اعتقاد پیدا ہو گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا یہ یقین ہے پھر آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہو. حضرت تھوڑا بیداری کا سوچ لے دیجئے. میں محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں تو آ رہا ہے. ہاں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت جلالی نعرہ لگاتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ نعرہ لگے گا ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے. اچھا مجھے متشابہ لگ گیا. بہرحال ہو سکتے ہیں جلال آ جائے ان کو بھی، لیکن ہاں انہی کی ہم شکل ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور کل دیدار کا دن ہے، اور یہاں بعد مرنے کے نبی کا قبر میں دیدار ہوگا نا. ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. کیا اعلیٰ حضرت کے پاس آنکھیں نہیں تھی؟ کیا اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی؟ ابے اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کا تو اتنا کمال تھا، بیٹھتے بریلی میں تھے، دیکھتے مدینے کا تھے. اور اعلیٰ حضرت بعض جگہ لکھتے ہیں احمد رضا قلم اٹھاتا ہے، فیضان مدینے سے آتا ہے، رضا لکھتا جاتا ہے اور اتنے دلائل لکھ دیتا ہے. 400 دلائل اعلیٰ حضرت مدینے کے فیضان سے لکھ دیتے ہیں. بہت اچھا بھائی، زندہ باد زندہ باد. اب میں ستہ میں آ گیا ہوں. ستہ میں یہ لوگ میرے ساتھ میں ہیں. ستہ میں ہوں، آپ بولو نہیں بولو آپ کو مجبوراً بولنا پڑے گا، لیکن میں ستہ میں ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. میں نے پوچھا حضور آپ کے پاس تو آنکھیں بھی ہیں، اس میں تو روشنی بھی ہے، آپ تو تقریباً 1500 کتابوں کے رائٹر ہیں، آپ نابینا نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بصیرت کو بینائی عطا کی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے؟ تو جواب ملا نادان، قبر میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا، ان آنکھوں پہ تو مٹی پڑ جائے گی. میں نے کہا پھر کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا؟ جواب ملا قبر میں نبی کا دیدار دل کی آنکھوں سے ہوگا. دل کا دل زندہ ہوگا، وہ یہاں بھی زندہ ہے، بعد مرنے کے قبر میں بھی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید افروز عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر. قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل دیدار کا دن ہے، اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے.
इन आंखों से मुस्तफा का दीदार करोगे, जिन आंखों से देखकर शराब पी है, इन आंखों से देखकर मुस्तफा का दीदार करोगे। किसी की माल पर बदनजरी की है, किसी की माँ बहनों पर बदनजरी की है, किसी के मकान पर बदनजरी की है, किसी की दुकान पर बदनजरी की है। अगर मुस्तफा का दीदार करना चाहते हो तो अपने जाहिर को भी पाक कर लो, अपने बातिन को भी पाक कर लो, और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। और आला हजरत मक्ते में कहते हैं, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो। कुड़ना कहते हैं परेशान हो जाना। रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अल्लाह गफ्फार है, मुस्तफा रहीम है। अरे नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन मुस्तफा का दामन करम होगा। मुस्तफा हम गरीबों को अपने दामन में छुपा लेंगे और अपने साथ जन्नत में दाखिला करवा लेंगे। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी जी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी एक बात समझ में नहीं आ पा रही, मैं आपको नहीं जगा पा रहा हूँ या आप जगे हुए, मुझे नहीं लग रहा है कि आप जगे हुए हो। हाँ, थोड़ा सा जरा चेहरों पे मुस्कान, हाँ थोड़ा मैं माहौल बना रहा हूँ इन लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है माहौल बन जाएगा, बहुत जल्द अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ। ये प्रोग्राम मौत के ताल्लुक से है और उसी पर मुझे चंद बातें आपके सामने पेश करनी और बात ख़त्म कर लेनी है। रब कुरान में फरमाता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, ए इंसान जिन आँखों से तू पूरी दुनिया को देखता है, अच्छा देखता है, बुरा देखता है, हराम हलाल दुनिया की तमाम चीज़ों को देखता है,